اس نور کی حفاظت کریں. جن ہستیوں کو اللہ نے ہم پر حجت قرار دیا ہے، اب حجت کا معنی کیا ہے؟ جب وہ حجت ہے تو یعنی ان کا امر ہماری زندگیوں پر نافذ ہے، ان کا حکم ہی ہم پر آئے گا، تب ہی ہم راہ ولایت پر ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا تو ہمارے اندر وہ ولایت نہیں ہے. دیکھیں میں ایک مثال سے واضح کروں. انسان جب غصہ کرتا ہے، کسی کے اوپر ناراض ہوتا ہے، تو اپنے غصے کو اپنے چہرے پہ ظاہر کرتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ یا انسان کو اندر سے بخار ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی انسان کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے. انسان جب کسی سے جب محبت اور عقیدت دل میں رکھتا ہے تو اس کا بھی چہرے پہ اظہار کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے دل میں محبت اٹھ رہی ہے اور آنکھوں میں غصہ ہو. جب دل میں محبت ہے تو آنکھوں میں بھی پیار دکھائی دیتا ہے. تو معلوم ہوا جو آپ کے اندر ایک حرکت ہے اس کا اثر باہر ظاہر ہو رہا ہے. جب آپ اور میرے دل میں حب محمد و آل محمد، سبحان اللہ. کیا اس کا اثر ہمارے وجود اور کردار پر ہے؟ اللہ اکبر. اس کا اثر بھی ہمارے کردار پہ ظاہر ہونا چاہیے. ولایت کو مانا ہے تو ولایت کے مفہوم کو سمجھیں. کسے کہتے ہیں ولایت؟ آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں، امام کی خدمت میں انار پڑے ہیں. ان میں ایک انار ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے فلاں، امام کا صحابی ہے، فرماتے ہیں اگر بتا یہ انار حلال ہے یا حرام ہے. سب جانتے ہیں انار تو حلال ہے، انار تو پاک چیز ہے، لیکن امام نے جب پوچھا مزاج امامت کو سمجھ گیا. امام کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ معنی ولایت کو سمجھانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ انار حلال ہے یا حرام ہے؟ کہتا ہے یبن رسول اللہ لو فلقت هذا الرمان، اگر آپ اس انار کے 2 ٹکڑے کریں اور آدھے کے بارے میں فرمائیں هذا حلال، آدھے کے بارے میں فرمائیں وهذا حرام، یہ آدھا حلال ہے یہ آدھا حرام ہے، آپ کی عصمت کی قسم میں گواہی دیتا ہوں جو آپ نے حلال کہا وہی حلال ہے، جو آپ نے حرام کہا وہی حرام ہے. اللہم صلی علی محمد جو آپ نے حلال کہا ہے وہی حلال ہے. میری عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو حلال ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیں یہ اب حلال تیرے لیے حرام ہے، میں اسی کو حرام سمجھوں گا. امام کہتے یہ حلال ہے، میں اسی کو حلال سمجھوں گا. امام نے سمجھا دیا اگر کسی چیز میں تمہیں فائدہ نظر نہ آئے یہ نہ کہو کہ اس کا اسلام میں کیا فائدہ، میرے اس کام کے نہ کرنے سے اسلام کا کیا نقصان. امام یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے حلال کہا ہے تو حلال، یہ نہ کہو جو عام طور پہ ایک فکر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری داڑھی رکھنے سے اسلام کو کیا فائدہ. آپ کو فائدہ نہیں نظر آ رہا، آپ کے وارث کہہ رہے ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا قرآن میں ہمیں داڑھی دکھائیں. میں کہتا ہوں کیا تو 14 کو قرآن نہیں مانتا؟ اللہم صلی علی محمد. وہ تو عملی قرآن ہے. کسی نے پردہ سجایا ہے تو کسی نے داڑھی کو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. معنی ولایت کو سمجھے. ایک جملہ ایک میں بزرگ
علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا میں کہا کرتا ہوں، بہت عظیم جملہ میں نے جب یہ پڑھا تھا میرے دل میں اترا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے ہماری قوم بڑی بھولی ہے، جب عمل کی بات کریں کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم، اور جب جنت کی بات آئے کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم۔ بھئی آپ جنت میں کیا برابری نہیں ہوگی؟ اب ایک جملہ اس کے بعد میں کہا کرتا ہوں، میرا دوست تجھے آل محمد کی پیروی اور اطاعت کا جو حکم ہے، اہل بیت کی پیروی میں نجات ہے، تجھے اہل بیت کی برابری کا حکم نہیں دیا جا رہا، ان کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کی برابری میں گمراہی ہے، ان کی پیروی میں نجات ہے۔ تجھے کب کہا ہے کہ تو ان کی برابری کر، ان کی پیروی کر، وہ پیروی کے لیے آئے ہیں، برابری کے لیے نہیں آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد واحد بھائی۔ تو لہذا جن ہستیوں کا نور ولایت ہے، جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، ان کا کردار بھی ہمارے اندر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ دنیا والے دیکھ کر کہیں واقعاً یہ آل محمد کے پاک کردار کو اپنائے ہوئے، ایسا بنے۔ امام کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ یوم جمعہ ہے، امام وقت سے منسوب ہے، جس امام کے زمانے غیبت میں ہم زندگی گزاریں، دیکھیں ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں کیا ہم اس کا ویسے کر رہے ہیں جو امام کی شان تقاضا کرتی ہے؟ کیسا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے گھر میں کسی کو مہمانی کے لیے بلایا، کیا کریں گے آپ؟ اپنے گھر میں آپ کھانا، اپنے گھر کو آراستہ کریں گے، اس کی شان کا انتظام کریں گے۔ اگر وہ آنے والا ہے نمازی، اگر وہ آنے والا ہے شریف، وہ ناچ گانا اور بری چیزوں کو پسند نہیں کرتا، آپ کے گھر آ کے بیٹھا ہے، آپ کے بیٹے نے گانے اونچی آواز میں لگا دیے، کتنی حیا آئے گی؟ آپ کہیں شرم کرو بیٹا، ایک نمازی محلے کا دیندار آیا ہے، تو مجھے اس کی نگاہ میں شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ میرے دوست، ایک عام نمازی کی نگاہ میں اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانا چاہتا ہے، اگر تیرا وقت کا امام تیرے گھر میں آ جائے اور تیرا ماحول ایسا ہو، تیرا امام راضی نہ ہو، بتا اس وقت کیا حالت ہوگی؟ امام کی شرمندگی سے اپنے آپ کو بچا۔ روایت ہے، شیخ عباس قمی اور محدث نوری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے، ہر اس 20 سالہ نوجوان کی گردن کو بھی اڑائیں گے جو احکام شرعی سے نہ واقف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احکام کی مخالفت کیا ہے؟ یعنی آپ کو نماز صحیح نہیں آتی، جس کو احکام نہیں آتے اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، جس کے احکام صحیح نہیں ہے اس کا حج صحیح نہیں ہے، ایسے کہ نہیں ہے۔ جب ہم نجف اشرف میں تھے، وہاں پر پاکستان پنجاب سے ایک بہت بڑا قافلہ نجف اشرف پہنچا، 70 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ عمرہ کر کے نجف و کربلا کی زیارت کے لیے آیا، جس میں مرد بھی تھے، جس میں عورتیں بھی تھیں۔ معلوم ہوا یہ جو قافلہ آیا ہے ان میں سے کسی نے بھی طواف النساء کو انجام نہیں دیا۔ فقہ امام صادق علیہ السلام میں تب اللہم صلی اللہ امام میں طواف النساء واجب ہے، اگر طواف النساء نہیں کیا عورت کے لیے مرد کے ساتھ تعلق جائز نہیں ہے، اور جو عورت ہے اس کے لیے مرد کے ساتھ تعلق جائز نہیں ہے، یعنی چاہے وہ کنواری لڑکی بھی ہو تب بھی طواف النساء واجب ہے۔ لہذا اب یہ کیا تھا؟
اس عمل میں غفلت کیوں ہوئی؟ یہ ایک ہی ریزن سامنے آتا ہے، وہ ہے علماء سے دوری۔ میرے دوست، اگر علماء کے قریب نہیں رہیں گے تو پھر ہم دین کیسے سیکھیں گے؟ پھر ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ علماء کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی چھوٹا سا موبائل آپ کے گھر، آپ کے ہاتھ میں ہے، مثلا 3000 کی مالیت رکھنے والا موبائل ہو، کبھی تو آپ نے پیچکس اٹھا کے اس کو ٹھیک نہیں کیا، آپ لے جاتے ہیں میکینک کے پاس، جو اس کا اسپیشلسٹ ہے وہی ٹھیک کرے۔ آپ کو 3000 کی چیز سے اتنا پیار ہے جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا میں کنبہ قربان کر دیا، اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کی عظمت کا ہمارے پاس کوئی خیال نہیں ہے۔ 3000 کی چیز سے محبت ہے، دین سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے۔ وقت نکال اور دین آل محمد کو سیکھ۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے، یہ دوری کا، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، علماء سے دوری کا نتیجہ۔ بتا رہے تھے کہ قبلہ ایک والد پریشان بھی ہے اور وہ اب شرمندہ بھی ہے۔ اب شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کہا دبئی میں یہ فیملی رہتی تھی، پاکستان کے نامور بڑے بڑے خطبا وہاں مجلس پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن علماء کبھی اس دروازے پہ نہیں گئے۔ یہ فیملی امریکہ شفٹ ہوئی، وہاں پر پھر غیروں کے ہاتھوں میں یہ بچہ آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو مذہب شیعہ میں تو کوئی نماز نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی روزہ نہیں ہے۔ بچہ جس گھرانے میں تھا وہ ماں باپ کو دیکھ رہا تھا، نہ یہاں نماز ہے، نہ یہاں قرآن ہے، نہ یہاں پردہ ہے، نہ یہاں علماء ہے۔ جب بچے نے دیکھا ماحول واقعاً ایسا ہے اور دشمن مجھے صحیح گائیڈ کر رہا ہے، وہی بچہ مذہب آل محمد کو چھوڑ کر گمراہ ہو گیا۔ اب والد کہتا ہے میری اولاد، میرا ایک ہی بیٹا ہے، کاش یہ مذہب آل محمد پہ آ جائے۔ تربیت کے لیے آپ نے وقت نہیں نکالا، علماء سے آپ نے دور رکھا، آپ کی اولاد کیسے حبدار آل محمد ہو؟ سبحان اللہ۔ لہذا یہ علماء اس لیے معصوم فرماتے ہیں، یہ علماء کرام یہ حدود شریعت کے محافظ ہیں، ان سے آپ سیکھیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحلہ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ علماء سید الرسل کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ لسان وحی سے فرماتے ہیں جو شخص ایک مسئلہ شرعی کسی عالم دین سے معلوم کرتا ہے، پروردگار اس کے بدن میں تمام بالوں کی مقدار کے برابر ہر بال کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دین کو سیکھنے کا اجر ہے، یہ ثواب ہے۔ اور ذرا ایک اور میں مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں دو چیزیں ہمارے پاس معاشرے میں، دو جماعتیں ہوتی ہیں، دو نمازیں، ایک ہے نماز پنجگانہ اور ایک ہے نماز جنازہ۔ یہ دونوں ہر روز مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہیں، نماز جماعت بھی اور نماز جنازہ بھی۔ نماز جماعت جو ہے وہ امام جماعت کے پیچھے کھڑے ہو کر انجام پاتی ہے، یعنی اگر کوئی امام سے آگے کھڑا ہو وہ جماعت صحیح نہیں ہوگی۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ نماز جماعت گویا اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ سید ابن طاؤس ہمارے بہت بڑے عظیم ایک فقیہ گزرے ہیں، سید ابن طاؤس اس قدر اپنے وقت کے امام سے رابطہ رکھتے تھے، رابطہ تھا، وہ کہتے تھے اگر دیوار کے پیچھے سے 4 آدمی بات کر رہے ہوں تو ان میں میرا وقت کا امام بھی ہو، میں بتا سکتا ہوں کون سا لہجہ میرے وقت کے امام کا ہے۔
وہ کہتے ہیں میں بتا سکتا ہوں، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا اتنا گہرا رابطہ ہو. مثلا میں ایک آج کے دور کی مثال سے اس بات کو سمجھاؤں. مثلا میرا یہاں پر جس سے زیادہ رابطہ ہے اس کے موبائل میں میرا نمبر سیو نہیں ہے. میں نے ان کو کال کی، اگر میرا رابطہ ان سے زیادہ ہے تو پہلی آواز پہ کہیں گے اچھا قبلہ آپ ہیں، پہچان لیں گے. یعنی ان کا امام سے اس قدر رابطہ تھا کہ فرماتے تھے کہ میں امام کے لہجے کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے امام کا لہجہ ہے. انہوں نے وہ کیا کہتے تھے، میں کیسے ہو سکتا ہے اس نماز کی سربراہی کراؤں جو جماعت اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے. نماز جماعت اللہ سے ملاقات کرنے کا نام ہے، یہ نماز جماعت. دوسری جماعت کون سی ہے؟ دوسری نماز کون سی ہے؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ میں اگر آپ میت کو پیچھے رکھ دیں تو آپ کا جنازہ نہیں ہوگا، چاہے لوگ ہوں یا امام جماعت ہو. جنازے کو کہاں رکھنا ہے؟ آگے رکھنا ہے. جنازہ آگے ہوگا تو جنازہ ہوگا، یعنی میت آگے ہوگی، مردہ آگے ہوگا تو جنازہ ہوگا. اور اگر لوگ پیچھے ہوں گے تو نماز جماعت ہوگی. گویا دونوں نمازوں نے پیغام دیا، زندہ قومیں علماء کے پیچھے ہوتی ہیں اور مردہ قومیں علماء سے آگے ہوتی ہیں. سبحان اللہ. زندہ قوم بن، مردہ قوم نہ بن. علماء کے پیچھے رہ کر ہم دین پر عمل کر سکتے ہیں، علماء سے آگے نکلنے میں گمراہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. محمد والے محمد. لہذا ولایت جو محبت جو ہم نے دل میں اس کو بسایا ہے، اس نور کو اپنے وجود پہ ظاہر کریں. اسی پیغام نور کو پہنچانے کے لیے